تو سیدہ ام سلمہ کے 4 بچے، سلمہ بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ، اور 2 بیٹیاں حضرت درہ بنت ابی سلمہ، ام کلثوم بن مسلمہ، ایک بیٹی جس کا نام ذکر کرنے سے بھول گئے، ان کا نام زینب تھا۔ سیدہ ام سلمہ 5 بچے لے کر آئیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، سیدہ زینب، سیدہ درہ، سیدہ ام کلثوم، اور 2 بیٹے حضرت سلمہ اور حضرت عمر بن ابی سلمہ۔ یہ 5 بچے حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے کر آئیں۔ تو حضرت خدیجہ کے کتنے بچے تھے؟ 5، اور حضرت ام سلمہ کے 5، کتنے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ ہیں حضرت ام حبیبہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ان کا نکاح تھا۔ حبشہ کے ہجرت کے بعد عبید اللہ بن جحش کا وہاں انتقال ہو گیا، یہ یوں رہ گئیں، اور اسی زمانے میں حبشہ کے اندر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو ان کا نام تھا حبیبہ، جس کی وجہ سے یہ ام حبیبہ کہلائیں۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیب تھی۔ تو کل کتنے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے لگے بیویوں سے؟ 11۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے کتنے تھے؟ 7۔ 4 صاحبزادیاں کون کون سی؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، 4 صاحبزادیاں، اور 2 صاحبزادے، سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ۔ یہ عبداللہ جو ہے ان کا لقب طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ بعض لوگوں نے الگ الگ طاہر اور طیب کو الگ بیٹے بنا دیا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، یہ کتنے ہوئے؟ 6۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے حضور کے ایک صاحبزادے پیدا ہوا، ان کا نام ابراہیم تھا۔ تو کل کتنے بچے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 7 یہ ہو گئے، اور ربیب کتنے ہوئے؟ 11۔ 18 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ نہیں، حضرت علی کو کفالت میں تو ہم نہیں کہیں گے اس پہلو سے، بس یہ کہ جناب ابو طالب کے ہاں تنگی بہت تھی رزق کی معاشی طور پر، تو حضرت عباس نے ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ تو اس پہلو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کفالت بھی رسول اللہ نے فرمائی۔ تو کل کتنے بچے ہو گئے؟ 19 بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی ہے۔ یہ سب کے سب صحابی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کی ایک صاحبزادی سیدہ زینب، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ چھوٹی سی بچی تھی، ان کی والدہ کا نکاح ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں غسل فرما رہے تھے، لیکن یاد رکھیں ایسے غسل نہیں ہوتے جو آج کل ہمارے غسل خانے میں ہوتے ہیں، سارے کپڑے اتار کر نہاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر باقاعدہ ستر کو ڈھانک کر غسل فرماتے تھے۔ تو چھوٹی سی بچی کھیلتی کھیلتی ادھر آ گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چلو میں پانی بھر کر ان کے چہرے پر پھینکا، دور کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا جو پانی سیدہ زینب کے چہرے پر لگا، بڑھاپے کی عمر تک بالکل جوانی کی شکل تھی ان کی، اس قدر چہرے پر نورانیت تھی، رونق تھی۔ وہ اس پانی کا اثر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ان کے چہرے پر لگا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کا میں نے آپ حضرات ذکر کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے۔
اس میں 5 بچے سیدہ خدیجہ کے، پہلے شوہروں سے، نام یاد ہے نا بیٹوں کے، حضرت حارث، حضرت طاہر، حضرت حالہ اور حضرت ہند رضی اللہ عنہم، یہ 4 بچے ہیں پہلے شوہر سے، اور سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحبزادی ہیں دوسرے شوہر سے۔ یہ کل کتنے بچے ہوئے ہیں؟ 5 بچے ہوئے، اور 5 ہی بچے حضرت ام سلمہ کے تھے، سلمہ بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ، زینب بنت ابی سلمہ، درہ بنت ابی سلمہ اور ام کلثوم بنت ابی سلمہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور ایک بچی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی وجہ سے وہ ام حبیبہ، حبیبہ کی ماں کہلاتی، بیٹی کا نام حبیبہ تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ تھی۔ 11 یہ ہو گئے، اور 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے، کتنے ہو گئے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ شامل کر دیں تو 19 بچے یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی۔ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھا بھی یقیناً ہوگا، پڑھتے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ حضرات مطالعے کے عادی بن جائیں صحیح کتابوں کے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ملکہ دیا ہے تو ظاہر قسمت، نہیں تو کم از کم کسی صاحب علم سے مشورہ ضرور پوچھیں۔ صاحب علم کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پہلے کہہ دیتا ہوں، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہر مولوی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس سے پوچھ کر کتاب و مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، نہ صرف اپنی ذات کے لیے مفید بلکہ آپ اپنے بچوں اور اپنے احباب، آپ کے حلقوں کے اندر جو ہے صحیح بات پھیلانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ جذبہ حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف صحابہ کون سے تھے؟ میں اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا جعفر طیار، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عباس اور سیدنا ابو سلمہ سیدنا عبداللہ بن مالک ہلالی، ابو سلمہ نہیں۔ یہ 5 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، 2 چچا، 2 چچا زاد، ایک عام صحابی، کل کتنے ہو گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت عمیس، نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھیں، ان کی شہادت کے بعد ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں، ان کی وفات کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کے نکاح میں آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں۔ ان کی ایک ہمشیرہ حضرت زینب بنت خزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، جو 3 مہینے یا 8 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں، اور ان کی دوسری ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت میمونہ بنت حارث۔ حضرت میمونہ بنت حارث ان کی ایک ہمشیرہ لبابہ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ اس طرح حضرت عباس چچا بھی تھے حضور کے اور آپ کے ہمزلف بھی تھے۔ میں بتا چکا ہوں یہ سب کے سب صحابی تھے۔ 19 بچوں نے حضور کا زمانہ پایا کہ نہیں، تو پھر یہ پرورش کہاں پاتے تھے؟ جس شخص نے بچپن میں ہی صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا حالت ایمان کے اندر، وہ صحابی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں؟ بالکل 2-2.5 سال کے تھے، لیکن کیا آپ اور ہم سارے لوگ ان کو صحابی مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو یہ سارے کے سارے بچے، حضرت خدیجہ کے جو بچے وہ تو سب کے جوان تھے،
اور حضرت ام سلمہ کے بچے بھی کافی حد تک جوان تھے، ایک آدھ کو چھوڑ کر. لیکن جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، چاہے بالکل چھوٹی عمر میں کی، وہ صحابی ہیں. عورت ہے تو وہ صحابیہ ہے، مرد ہے تو وہ صحابی ہے. اور یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ کو میری بات یاد ہوگی کہ میں اور آپ اور دنیا کے جتنے صوفی، مولوی، پیر، ابو حنیفہ تک، ان سب کو اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا. لیکن جو رسول اللہ کا صحابی ہے اس کو عمل کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا. سن لیں اچھی طرح اور اس کو ذہن نشین فرما لیں. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ترازو میں تولیں گے. اب وہ حدیث پھر میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، کئی دفعہ سنا چکا ہوں. لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. تم میں سے بالفرق کوئی شخص احد پہاڑ جتنا اس کے پاس سونا ہو اور اس سونے کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اور اس کے مقابلہ میں میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا عمل ہے احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کرنا، صحابی کا عمل ہے آدھ سیر جو خرچ کرنا. حضور فرمایا ما بلغ مد احدہم، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی میرے صحابی کے آدھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر درجہ حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ سارے خوش نصیب لوگ تھے. جس ماں کے ساتھ بھی آئے بڑے خوشبخت لوگ تھے. کیا مبارک لوگ تھے وہ. عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرنے کی بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبد العزیز. دنیا میں جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، حضرت عمر بن عزیز بڑے نیک نام خلیفہ گزرے ہیں صحابہ کے بعد. بنو امیہ میں سے تھے، بڑے نیک نام تھے، عدل و انصاف بڑا، ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا. کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز زیادہ افضل ہیں یا معاویہ؟ انہوں نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو تم، معاویہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابہ کے درجے میں کوئی آ جا سکتا ہے؟ فرمایا الغبا، یہ محدث ہیں بہت بڑے، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، ان کے مجلس فقہ کا ممبر بھی. فرماتا ہے الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد و غبار جو میدان جہاد سے اڑ اڑ کر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی. خیر من الف عمر بن العزیز، وہ گرد و غبار بھی 1000 عمر بن عبد العزیز سے زیادہ افضل ہے. تو یاد رکھیں میرے دوستو، میں تو کوشش کر رہا ہوں خدا کرے کہ میرے اندر کی جو آگ ہے آپ کے سینوں میں منتقل ہو جائے، آپ کے دل میں نبی کی سچی عظمت پیدا ہو، نبی کی ہر نسبت کی سچی عظمت پیدا ہو، صحابہ کی محبت ایسی ہو کہ ہر چیز چھوڑ سکیں لیکن صحابہ کو نہ چھوڑیں. کیونکہ جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارے دائیں بائیں فتنے ہی فتنے ہیں. اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. جب خدا کا سامنے ہاتھ پھیلائے کریں تو یہ دعا ضرور، یا اللہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ایمان بچا کر چلے گئے کامیاب ہی کامیاب ہیں، دنیا بھر کے خزانے لے کر چلے گئے لیکن ایمان نہ بچا تو کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.